السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کو ایسی فتح نصیب ہوئی جس کو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی یاد جو ہے وہ مسلمانوں کے ایمان کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی مقام بدر مسلمانوں کی فتح و کمرانی اور کفار مکہ کی شکست کی گواہی دیتا ہے۔ اس عظیم و شان معرکے میں مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار کی تعداد آلموسٹ 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ کفار کے پاس 100 گھوڑے اور 170 اونٹ تھے۔ یعنی مسلمانوں کے پاس جنگی سامان بھی بہت کم تھا اور تعداد میں بھی بہت مسلمان کم تھے، اور کفار کا جو جنگی سامان تھا وہ بہت زیادہ تھا مسلمانوں کے مقابلے میں، اور تعداد میں بھی وہ 3 گنا زیادہ تھے۔ جو کفار تھے ان کو اپنے جنگی سامان اور اپنی تعداد پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اور مسلمان جو تھے وہ ایمان کی طاقت کے ساتھ جنگ میں اترے۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس غزوے میں 14 اصحاب شہید ہوئے اور 70 کفار جو تھے وہ قتل ہوئے، جن میں ابو جہل اور امیہ بن خلف جیسے سرداران قریش بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کو کم تعداد اور بہت کم اسباب کے ساتھ کیسے شاندار فتح ملی؟ اس کامیابی میں بہت سے اسباب شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں نصرت الہی تھی، دوسری چیز جو تھی وہ ذوق شہادت۔ اسلام نے جو مسلمانوں کے لیے بنیادی عقائد مقرر کیے ہیں، ان میں عقیدہ آخرت جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمان موت کے بعد آنے والی ابدی زندگی کے لیے اس زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ شہادت کی موت اس کے نزدیک موت نہیں بلکہ ابدی زندگی ہوتی ہے۔ اس عقیدے نے مسلمانوں کو بے جگری سے لڑنے پر آمادہ کیا، اور موت جس سے ہر انسان خائف ہوتا ہے مسلمان اسے خوشی سے قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ تیسری چیز بہترین انتظام تھا۔ اسلامی لشکر اپنے سالار اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے کو تیار تھا، اور ہر شخص اپنے قائد کے حکم کو بلا چون چرا مانتا تھا۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے اشارے پر حرکت میں آ جاتے تھے، لہٰذا ان کا جو تنظیمی ڈھانچہ تھا وہ بہت مضبوط تھا۔ اس کے برعکس لشکر کفار کئی ایک سردار جو تھے ان کی کمان میں تھا، اور ان سرداروں میں اتحاد عمل پیدا ہونا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ جب قریش نے حملہ کیا تو مسلمانوں نے اس حملے کو روک لیا، لیکن جب مسلمانوں نے منظم طریقے سے حملہ کیا تو جو قریش تھے اس کو روک نہ سکے۔ غزوہ بدر میں اسلام کی فتح نے اسلامی حکومت کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا۔ ایک مغربی مورخ کے الفاظ ہیں کہ بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب تھا، مگر بدر کے بعد وہ خود ریاست بن گیا۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے۔ اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 مومنوں کو 1000 کفار پر جو ہے فتح کی بشارت دی۔ غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا جو ہے وہ باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف میدان میں آیا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں نہیں ٹوٹنے دی۔ جنگ کے خاتمے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم ہوئی۔ مال غنیمت کی اتنی پرامن اور دیانت دارانہ تقسیم کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ مسلمانوں کے تقوی اور اطاعت رسول کی وجہ سے ان کی برتری روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی، اور کفار کے جو حوصلے تھے وہ پست ہوئے، جبکہ مسلمانوں کا اللہ پر توکل بہت بڑھ گیا۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کی در سے جرت اور بہادری کی جو ہے وہ خیرات نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔